السلام علیکم ناظرین، امین سیال آفیشیل چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے کہ سیلر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے۔ سیلر اکاؤنٹ جو ہے وہ کیسے بنانا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم دراز کی بیسک چیزیں پڑھ چکے تھے اور آج ہم پڑھیں گے سیلر اکاؤنٹ کے بارے میں، اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، کیسے معلوم ہمیں ہوگا کہ سیلر اکاؤنٹ ہمارا آن لائن ہوا ہے نہیں ہوا۔ اور تیسرا آج ہم پڑھیں گے کہ دراز کا جو سیلر سنٹر ہے اسے سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ آج کے ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے، اور سیلر اکاؤنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس لیکچر میں ملیں گی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سیلر اکاؤنٹ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہے وہ کیا کیا چاہیے، کون کون سی چیزیں ضروری ہوگی، وہ جو ہمیں سیلر اکاؤنٹ کے لیے درکار ہونی چاہیے، اور سیلر اکاؤنٹ کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ سیلر اکاؤنٹ کے لیے ہمیں شناختی کارڈ کی تصویر دونوں سائڈوں کی، اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر، چیک کی تصویریں، اور دکان اور گھر کا پتہ، دکان یا گھر کا پتہ جہاں یعنی کہ اپنا کا وہ جو سٹور بنا ہوا ہے نا اس کا، یہ چیزیں آپ کو سیلر اکاؤنٹ پہ فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، سیلر اکاؤنٹ ہم نے ایکٹیویٹ کہاں سے کرنا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سیلر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بننے کے بعد اس کو ایکٹیویٹ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو آپ پروڈکٹ اپلوڈ کریں گے نا وہ لوگوں تک اس کے بعد ہی پہنچتی ہے، کیونکہ جب وہ لوگوں تک پہنچے گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا نا آپ کا سٹور کا۔ اس کے لیے آپ کو دکان اور گھر کی تصدیق کروانی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نا دراز کی ویب سائٹ پر اپنا سیلر ای میل میں استعمال میں لاتے ہوئے آپ نے نا پیکنگ مٹیریل میں آرڈر کروانا ہوتا ہے، اور آرڈر کروانے کے بعد آپ نے آرڈر نمبر جو ہے نا سیلر سنٹر پر ڈالنا ہے۔ یاد رہے آپ کو کہ آرڈر کے لیے آپ کا اگر دراز پر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو خریداری کے لیے وہ اکاؤنٹ بنائیں گے، اور یہ سیلر اکاؤنٹ سے الگ اکاؤنٹ ہوگا، مگر آپ نے کیا کرنا ہے، سیلر ای میل کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کو بنانا ہے۔ وہ سیلر ای میل کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بنائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ آن لائن ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جبکہ ہم پیکنگ مٹیریل کے بارے میں جو پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کو جو آرڈر کرنا ہے، اس کو آرڈر نمبر جو ہم سیلر اکاؤنٹ پر دیتے ہیں، تو جب دراز ہمیں پیکنگ مٹیریل بھیجتا ہے نا، وہ جب ہم وصول کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا سٹور لائیو ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ دراز جب ہمیں وہ پیکنگ مٹیریل سینڈ کرتا ہے نا اس وقت ہمارا سٹور لائیو ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ای میل بھی کر دیتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہونا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، دراز کے سینٹر سے رابطہ کر لینا، یا میرے واٹس ایپ نمبر پہ وائس سے رابطہ کر لینا۔ اور آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ سیلر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیسے ہوگا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے https://sellercenter.daraz.pk پہ جانا ہے، وہاں جا کے یہ شناختی کارڈ نمبر، تصویریں، شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ نمبر، چیک کی خالی تصویر دینی ہے۔ چیک کی جو ہے نا خالی تصویر ہے، فلنگ چیک کی تصویر نہیں دینی، وہ آپ نے تصویر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ چیزیں تصدیق ہونے کے بعد آپ کا سیلر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ہے نا وہ اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوا ہے، وہ آپ نے جب پیکنگ مٹیریل کا وہ کریں گے تو اس کے بعد آرڈر، اس کے بعد جب وہ آ جائے گا نا آپ کا پیکنگ مٹیریل وصول ہونے کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا سٹور اب لائیو ہو چکا ہے۔ سٹور لائیو ہونے کے بعد آپ اپنی چیزیں جو ہے نا اس پہ تمام تر فروخت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دراز سیلر سنٹر کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ یہ سیلر سنٹر ہے کیا چیز جو آپ دراز میں اس کا کردار اتنا ہے، کیوں اس کا ضروری ہے۔ دراز پر چیزیں جو بیچنے سے قابل تمام آپشن کو ہمیں غور سے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ سارا کام بیسک تو سیلر سنٹر ہے، بیسک چیزیں آتی ہوگی تو پھر آگے جا کے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تمام آپشن جو ہے نا ہمیں غور سے دیکھ لینے چاہیے، تاکہ بعد میں نا ہمیں استعمال کرنے میں کوئی ڈر نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد سیلر سنٹر استعمال کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اور سیلر سنٹر کے بعد جو ہے نا وہ دراز کا تو ایکٹیویٹ ہو گیا، لیکن آپ نے اب اس کو آگے استعمال کرنا ہے نا، وہ اکاؤنٹ کو وہ کیسے کرنا ہے، وہ ڈائننگ ٹاک کے ذریعے کرنا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹاک کا جو ہے نا وہ لیکچر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں کہ ڈائننگ ٹاک کا
اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے، بنانا کہاں سے اور اس کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ خالی سٹور بنانے سے تو ہمارا سٹور لائیو نہیں ہو جائے گا نا۔ پروڈکٹ کی ہنٹنگ کیوں ضروری ہے تاکہ ارننگ بڑھے، یہ تمام تر مراحل اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اور آج کے لیے ہم آپ کو بتا دیا کہ سیلر سینٹر کیا ہے۔ یہ سیلر سینٹر تک ہمارے آج 2 لیکچر انشاءاللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائننگ ٹاک کے ساتھ جوائن کیسے کرنا ہے، ہنٹنگ کیسے کرنی ہے، اور یہ پیکنگ مٹیریل، یہ دراز ہب، یہ تمام چیزیں ہم بیسک 2 لیکچر میں مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی ہمارا سیلر سینٹر کا جو لیکچر ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی آپ کا سیلر اکاؤنٹ بھی بن گیا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے، سٹور کیسے لائیو کروانا ہے، یہ ہم 2 لیکچر میں مکمل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ڈائننگ ٹاک کے ساتھ کیسے جوائن کرنا ہے اس میں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم ڈائننگ ٹاک کے بارے میں پڑھیں گے، پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے، ارننگ کیسے بڑھانی ہے یہ پڑھیں گے۔ اور یہ جو کورس ہے نا وہ 8 لیکچر میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ یہ آج کا پارٹ 2 کا لیکچر تھا اور یہ سیکنڈ لیکچر ہے۔ یہ جو 8 لیکچر آپ مکمل دیکھیں گے نا، اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آرام سے اپنے دراز کی ارننگ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔